رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3469۔ ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھی، اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں۔ ابن وہب نے کہا، محدثون کا مطلب ہے جن پر الہام کیا جاتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6204۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے صخر نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کنویں پر خواب میں کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور 1 یا 2 ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں ضعف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ڈول عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا۔ میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جو اتنی حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلانے کی جگہیں بھر لیں۔ وہب نے بیان کیا کہ العطن اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ بولتے ہیں اونٹ سیراب ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3676۔ یزید بن زرعی نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سوا اور کہمس بن منحال نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا، احد ٹھہرا رہے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3686۔ ابو امامہ بن سہل نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض چھاتی تک پہنچتی ہے، کسی کی اس سے نیچے تک پہنچتی ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ان پر جو قمیض ہے وہ اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6189۔ ابراہیم نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے، ان سے محمد بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کئی بیویاں جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لیے تقاضا کر رہی تھیں اور پکار پکار کر باتیں کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ داخل ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان پر مجھے حیرت ہوئی جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر عورتوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اپنی جانوں کے دشمن مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی تمہیں راستے پر آتا ہوا دیکھے گا تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6085۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7023۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان دونوں میں سے عمر اللہ کے محبوب نکلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3681۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں لوگوں نے اپنی رائیں پیش کی ہوں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے راوی خارجہ کو شک ہو گیا ہے بھی رائے دی ہو، مگر قرآن اس واقعے سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے کے موافق نہ اترا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3682۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3686۔ یہ حدیث حسن ہے۔